السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے دو ایسے پرندوں کی فضیلت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو بظاہر سادہ نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی ہماری روزمرہ زندگی، دین اور صحت میں بہت نمایاں ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مرغی اور کبوتر کی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مرغی کی۔ محترم سامعین، مرغی صرف ایک پرندہ نہیں بلکہ ایک مکمل نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کی اذان کو فرشتہ دیکھنے کی علامت قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب تم مرغی کی اذان سنو تو اللہ سے فضل مانگو کیونکہ وہ فرشتہ کو دیکھتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ پرندہ روحانی لحاظ سے بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ مرغی کا گوشت دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہلکا، زرد ہضم اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے۔ دل کے مریض، کمزور جسم والے افراد اور بچے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح مرغی کے انڈے وٹامنز اور غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں جو دماغی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بے حد مفید ہے۔ آج کے دور میں مرغی پالنا ایک باعزت پیشہ بن چکا ہے۔ دیہی علاقوں میں ہزاروں لوگ مرغی پالنے کے ذریعے اپنے گھروں کا خرچ چلا رہے ہیں۔ یہ مرغی نہ صرف روحانی اور طبی فائدہ دیتی ہے بلکہ معیشت کا بھی سہارا بن چکی ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کبوتر کی۔ کبوتر ایک وفادار، نرم و دل اور پاکیزہ پرندہ ہے۔ اس سے سب سے بڑی فضیلت وہ واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے کبوتر کو بھیجا جس نے غار کے دہانے پر گھونسلہ بنا کر انڈے دیے۔ دشمنوں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھا کہ غار میں کوئی داخل نہیں ہوا ہوگا۔ یوں کبوتر کی موجودگی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے میں کردار ادا کیا۔ طبی لحاظ سے بھی کبوتر کا گوشت انتہائی مفید مانا جاتا ہے۔ پرانے حکیم اس کا گوشت کمزور افراد کے لیے تجویز کرتے تھے۔ اس میں طاقت بحال کرنے والے عناصر بھی موجود ہوتے ہیں جو جسم کی توانائی بخشتے ہیں۔ کبوتر کو پالنے سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ یہ پرندہ صفائی پسند ہوتا ہے اور اپنے راستے کو یاد رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بعض بزرگوں نے کبوتر کو وفادار اور روحانی صفائی کی علامت قرار دیا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مرغی اور کبوتر دونوں اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ ان سے ہمیں غذائی، روحانی اور معاشی فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔